یہ پی ٹی آئی کیا اپنے دشمن خود بنی ہوئی ہے, اپنے لوگوں کو خود متنفر اپنے آپ سے کر رہی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی سیاست کو کیا ہو گیا؟ آپ نے بڑا وقت گزارا ان لوگوں کے ساتھ, خیر نئی لیڈرشپ کے ساتھ تو نہیں, لیکن ان کا مائنڈ سیٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا خان صاحب کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کو آپ آگے کر دیں, آپ احتجاج کی کال دے دیں, اور جب پتہ چلے کہ حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں, لوگ ڈنڈے کھائیں, لوگ آنسو گیس کے شیل کھائیں, احتجاج کریں, اور آپ گاڑی سے اترے نا, اور آپ جو ہے نا وہ جلسے احتجاج کینسل کریں اور آپ واپس چلے جائیں, صرف دھمکیاں لگائیں واپس چلے جائیں؟ یہ پی ٹی آئی کس سیاست پہ چل نکلی ہے؟ اچھا, سیاست تو تحریک انصاف نے جو کی ہے وہ آج ان کی جو مقبولیت ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی شاید کسی سیاسی جماعت کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی. تو مجموعی طور پہ تو وہ جو بھی سیاست کرتے رہے ہیں وہ سیاست کامیاب نظر آ رہی ہے. جہاں تک آپ اس فیصلے کی بات کریں, دیکھیں یہ اس کا جواب کہ کیا حکمت عملی تھی, کیا یہ واقعی سے پہلے سے ایسی حکمت عملی تھی یا اسی وقت فیصلہ کیا گیا, کیوں فیصلہ کیا ہے, تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی بتا سکتی ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. دیکھیں 25 مئی 2022 کو بھی لانگ مارچ چلنے کے بعد اور ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی تھی اتنی بے تحاشا, یہی برہان کے ایکسچینج سے لے کر اور اسلام آباد تک, پوری اسلام آباد کی ہم لوگ رات کو 12 بجے کے قریب اسلام آباد انٹر ہوئے تھے اور صبح کوئی 7-8 بجے جب پہنچے ہیں ہم جناح ایونیو پر, اور جہاں جہاں سے گزرے تھے تو اس وقت بھی آنسو گیس کی جو ہے اسمیل آ رہی تھی. لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے ٹکراؤ ہو سکتا ہے, اس لیے میں کال آف کر رہا ہوں اس لانگ مارچ کو. وہ کیونکہ فیصلہ عمران خان کا ہوتا تھا اس لیے سب قبول کر لیتے تھے. ابھی بھی اگر کوئی واضح لوگوں کو پتہ چل جائے, عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ فیصلہ عمران خان نے کیا تھا, تو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ قبول کر لے گا اس کو. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان نہیں ہے وہاں پہ, اور کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے, نہ تھا پہلے کبھی نہ آج کبھی ہے عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف میں, جس کی بات جو ہے حرف آخر ہو ورکر کے لیے اور سپورٹر کے لیے. تو اس لیے جیسے شاید آپ کو ذرا زیادہ ری ایکشن نظر آتا ہے, زیادہ سوالات نظر آتے ہیں. تو ایسے سینیریو میں جب آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ اوپر ہے, 8 فروری کو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, تو ایسے میں احتجاج جلسے ان کا کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اگر تو یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو ہم جیل سے باہر نکال دیں گے, جو ہر دوسرے دن گنڈا پور صاحب دھمکی لگاتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاست میں کبھی ایسے ہوا ہے احتجاج دھرنوں یا جلسوں سے کوئی کسی کو آپ نے جیلوں سے باہر نکالا ہو. تو ایسے آپ کو ضروری لگتا ہے اب جب ہم اس فواد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان تحریکوں کا, جلسوں کا یا احتجاج کا وقت تھا 9 فروری, جب آپ کو باہر نکلنا چاہیے تھا, آپ نکلے نہیں. اب نکلنے کا کیا فائدہ, کیا امپیکٹ چھوڑیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر آپ تحریک اس لیے چلا رہے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں کہ آپ ایک دباؤ کریٹ کریں گے, تو وہ دباؤ کریٹ کرنا ایک اچھی حکمت عملی ہو سکتی ہے اگر اس دباؤ کی بنیاد کے اوپر آپ ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہوں اور مذاکرات کر کے ان سے کوئی حل نکالنے کو تیار ہوں. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم بہت لانگ مارچز پہلے دیکھ چکے ہیں, بڑی کامیاب عمران خان کے ہوتے ہوئے لانگ مارچز دیکھ چکے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہونا کہ لوگ آئیں گے ریلا, اور نہ کبھی عمران خان نے ایسی کال کی ہے, نہ تحریک انصاف نے کہ آ کے وہ کوئی اٹھا کے عمران خان کو ڈیالہ سے لے کے چلے جائیں گے. تو یہ جو سارا پریشر آپ نے بلڈ کرنا ہے, اس پریشر کو بلڈ کرنے سے اس سے فائدہ کیا نکالنا ہے, وہ حکمت عملی بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اور اس کے میں تو میری پوزیشن بڑی کلیئر ہے, بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں. جب میں سیکرٹری جنرل تھا پی ٹی آئی کا, اس وقت بھی یہی بات کرتا تھا, آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا بہت ضروری ہے. جب تک دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ہمیں اتنا دشمن سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں, تو پھر تو وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا فائٹ انٹل ڈیتھ ہے, یا میں نہیں رہوں گا یا آپ نہیں رہیں گے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے وہ جنگ چل رہی ہے, اور لگتا یہی ہے کہ اگر ہم نے جو طرز عمل نہیں چینج کیا تو وہ آگے بھی چلتی رہے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز, لیکن ہم تحریک انصاف کا جو رویہ یا جو ان کا ٹلٹ دیکھتے ہیں, ایون خان صاحب بڑی دفعہ صحافیوں سے اڈیالہ میں بات کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. اب چند روز پہلے کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے, انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, انہوں نے پہلے ہم سے اسلام آباد کا جلسہ کینسل کروایا, ہم نے کیا, بعد میں انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑا, یہ کیا وہ کیا.
مطلب کہ خان صاحب کے بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ بات کریں کہ ہاں پولیٹیکل لوگوں سے بھی بات ہونی چاہیے. کیوں عمران خان صاحب کا یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے بات بن نہیں پائے گی؟ کیوں یہ وہ ابھی بھی سوچتے ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بات کریں, اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے ضرور بات کریں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ساتھ سے ساتھ دیکھیں آپ ایک جمہوری نظام چلا رہے ہیں, آپ ایک پارلیمان کا حصہ ہیں. اس وقت آپ نے کہا ہے یہ کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ سلیکشن کے ریزلٹس کے مطابق پارلیمان کی اس وقت حیثیت نہیں ہے, اور میرے خیال میں تقریباً تمام پاکستان اس بات پہ اتفاق کرتا ہے, اور شاید دنیا میں بھی جو بھی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کا انٹرسٹ ہی دنیا میں ختم ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ بڑی حد تک, لیکن جو دیکھتا ہے تو وہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ پارلیمان کا حصہ ہیں, آپ اس پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے. یاد رکھیں کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمان سے استعفے دے کے چلی گئی تھی باہر. حالانکہ وہ پارلیمان وہ تھی اسی پارلیمان سے وزیر اعظم عمران خان بنے تھے. 2018 کے الیکشن پہ تو تحریک انصاف کو اعتراض نہیں تھا, لیکن وہ 2018 کے نتیجے میں بنی ہوئی جو پارلیمان تھی اس کو بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی تحریک انصاف, کیونکہ ہم نے کہا کہ جی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہوا ہے یہ کیونکہ آئینی طریقے سے نہیں ہوا ہے اس لیے ہم اس پارلیمان کا ہی حصہ نہیں لیں گے. ذرا حکومت نہیں پارلیمان کا حصہ نہیں لیں گے, لیکن اس دفعہ پارلیمان کا حصہ ہیں. آپ لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ رکھتے ہیں, سینٹ کے اندر بھی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی. تو جب تو اس کا مطلب آپ ریکگنائز کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب آپ اس حکومت کو کہ فی الحال اس حکومت کو میں مان رہا ہوں, اسی تو اس پارلیمان میں بیٹھا ہوں نا, ورنہ تو نہیں بیٹھنا چاہیے, ورنہ تو آپ کو کہہ دینا چاہیے میں رد کرتا ہوں اس پارلیمان کو. جب آپ نے ان کی حیثیت مان لی, اس کے علاوہ بھی آپ ان سے, میں پہلے بھی بول چکا ہوں, آپ ان سے بطور حکومت نہ بات کریں. آپ کی بات میں وزن ہے, آپ کو ووٹ زیادہ ملا ہے, ان کو ووٹ کم ملا ہے. اگر سب نظام ٹھیک چل رہا ہوتا تو اس وقت حکومت آپ کی ہونی چاہیے تھی, مسلم لیگ نون کی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی تو ہے نا, وہ سیاسی پارٹی تو ہے, وہ ووٹ تو لے کے آئے ہیں, کم لے کے آئے ہیں, زیادہ لے کے آئے ہیں. اس وقت سندھ کے اندر کیا کسی کو کوئی شک ہے کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ ووٹ فری جو بالکل فارم 45 کا بھی ووٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ملا ہے. تو جب وہ ایک پورے صوبے کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ ان سے بطور سیاسی پارٹی کیوں نہیں کریں گے بات؟ میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ان سے بھی بات کرنی چاہیے, اور اگر بات کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ تو ضرور بات کریں, مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں تک بات بالکل درست ہے کہ اصل طاقت فیصلے کا, آخری فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو ایسے کیا سیاست ہمیشہ ایسی چلتی رہے گی باوجود اس کے کہ وہ 1000 بار انکار کریں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے؟ سیاستدانوں کی یہ سوچ نہیں ختم ہو رہی ہے کہ طاقت کا آخری جو مرکز ہے وہی ہے. یہ سیاستدانوں کی آج بھی سوچ ہے, لیکن ادھر ہمیشہ انکار ہے. اب جب تک سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہیں گے ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر چلے گی. کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں پھر بات چیت ہوگی, کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟ ایسے کون بیٹھے گا آپ کے ساتھ؟ بات چیت ہوگی تو مینڈیٹ ملے گا نا. دیکھیں میرے خیال میں, اچھا شروع میں مجھے بڑی امید پیدا ہوئی تھی کیونکہ ایک عمران خان صاحب نے ایک پوزیشن لی, بہت بڑا کنسیشن تھا, وہ چھوٹی بات نہیں تھی, ایک بہت بڑا کنسیشن کیا. بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو پبلکلی یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا, عوام کے اندر سامنے خان صاحب کو پہلے دن یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو ٹیبل پہ نیگوسیشن کی بات تھی, اور وہ کیا بات تھی, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نیا الیکشن کراؤ. یعنی وہ مان گئے کہ ایک دفعہ دوبارہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے. حالانکہ پوزیشن تو یہ ہونی چاہیے تھی, نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بالکل بیٹھنا چاہیے تھا, اور یہ کہہ کے بیٹھنا چاہیے تھا کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے میں آپ حقدار ہی نہیں ہیں, آپ کو ووٹ نہیں ملے ہیں, آپ کو یہ جو الیکشن کے اندر ایم این اے جتنے آپ کو پارلیمنٹ میں چاہیے تھے وزیر اعظم الیکٹ ہونے کے لیے وہ آپ کے نہیں ہیں. یہ آپ جعلی رزلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے, اور یہاں سے بات چیت شروع کرنی چاہیے تھی. اور آپ تو صرف فارم 45 جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن ٹریبیونلز کو فیصلے کرنے دیں, اور حکومت سے باہر بیٹھے ہیں, آپ کو اپوزیشن لیڈر کا ہم دفتر دے دیتے. وہاں سے بات چیت شروع ضرور وہاں سے کرنی چاہیے تھی. ہم نے پہلے کہہ دیا کہ اچھا ہم الیکشن جو ہے وہ نیا کرا لیں.